سلسلہ کامیابی کا راستہ اور فیضان سحری میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدد ذلہ العالی نے مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آپ نے آنے والی ٹیلی فونک کالز کا جواب ارشاد فرمایا۔ اسلامی بھائیوں کو اہم ترین پیغام قرآن و سنت کے حوالے سے ارشاد فرمائے۔ عشرائے جہنم سے آزادی کہیں یوں سمجھیے کہ اب یہ نفس کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرمائے۔ بلا مبالغہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بہنوں نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی ہے۔ جس شعبے کے ساتھ میری حاضری ہے آج کے سلسلے میں، مدرسۃ المدینہ آن لائن۔ مرکزی مجلس شورا نے یہ ذمہ داری دی اور یہ طے کیا کہ ہمیں یہ کام شروع کرنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے مشاورت کی، ہمارے ایسے ذمہ داران ہم نے تیار کیے، اور اس میں الحمدللہ ہم نے شروع ہی میں جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کو اس لیے لیا کہ وہ علماء بھی ہوں اور قاری صاحبان بھی ہوں۔ پھر اس کے بعد پہلی برانچ پہلی شاخ ہمارے اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہم نے بنائی، اور ہم نے پوری دنیا کے اسلامی بھائیوں کو یہ موقع دیا کہ آپ کس وقت پڑھنا چاہتے ہیں، یعنی ہم نے اپنا ٹائم نہیں بتایا کہ ہم کب اویلیبل ہیں۔ کن کن ممالک سے آپ کو ڈیمانڈ آ رہی ہیں؟ سب سے زیادہ ایڈمیشن ہمارے پاس ہیں وہ یو کے سے ہیں، اس کے بعد اٹلی سے ہیں، پھر عرب امارات سے ہیں، انڈیا سے ہیں، اس طرح سے تقریباً خاص کر زیادہ ایڈمیشن ہمارے پاس یو کے سے ہیں۔ استاد پڑھا رہا ہے یہاں سے، ایک شاگرد پڑھ رہے ہیں وہاں سے، دونوں ایک دوسرے کو نظر نہیں آ رہے، کیا دلچسپی باقی ہے؟ بھائی صاحب بالکل باقی ہے، یعنی اتنا انٹریکشن ہے اور اتنا زبردست اس کا نتیجہ ہے کہ کئی ملکوں میں آپ کا بھی جانا ہوا، ہمارا جانا ہوا، کہ اب میں نے خود جا کے سنا ہے کئی ملکوں میں، تو اتنا اچھا تلفظ ہو گیا بچوں کا پڑھنے کا۔ مزید جو خاص چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں ان میں سنت اور آداب ان کو سکھائے جا رہے ہیں، درس فیضان سنت بھی ہو رہا ہے، اور کچھ ان کو وقتاً فوقتاً کوئی چیز سکھانے کی صورت ہے؟ نماز کے احکام بھی ان کو نماز کے احکام سکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دعائیں وغیرہ، دعائیں سونے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، چاہے چھوٹی مدنی منی بھی ہو اسے پڑھائیں گی ہماری اسلامی بہن۔ اب انہی برانچز میں، انہی شاخوں میں دن کے اوقات میں اس درجے کو پورا پردہ کیا، وہاں ہماری پردہ اسلامی بہنیں اندر جاتی ہیں، وہاں ایک بھی اسلامی بھائی نہیں ہوتا، وہاں کی ناظمہ بھی اسلامی بہن ہوتی ہے۔ ان کو کمپیوٹر کی ٹریننگ دی کہ کس طرح یہ آن ہوگا، کس طرح سسٹم چلے گا۔ اب فقط اسلامی بہنیں وہاں ہوتی ہیں اور وہ دنیا بھر کی اسلامی بہنوں کو پڑھا رہی ہیں، لیکن یقیناً اسلامی بہنوں کے لیے ہمارے پاس شاخیں کم ہیں اور ڈیمانڈ اتنی ہے۔ عائشہ نگران شورا بھی ہمارے درمیان آ چکے ہیں، مرحبا عائشہ، ماشاءاللہ۔ آج سچ ہمارا موضوع ہے، سچ میں عظمت ہے۔ میرا یہاں ذہن یہ ہے کہ جھوٹے کو پتہ کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ منافق کی علامتوں میں ایسا اس کو گنا منافق کی گیا۔ علامتوں میں تو جھوٹ ہے، اور مومن میں ہر خصلت ہو سکتی ہے، دو خصلتیں نہیں ہو سکتی، ایک خیانت اور ایک جھوٹ۔ بعض اسلامی بھائی ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم نیک بنیں، پرہیزگار بنیں، ہم پر عبادتوں کے دروازے کھلیں۔ اگر ایسے کچھ ہیں، محسوس کیا جاتا ہے کہ کیوں نہیں ہو رہا، تو بعض اوقات ہمارے ساتھ ایسے گناہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کی نحوست کی وجہ سے ہم پر وہ عبادتوں کے دروازے نہیں کھل رہے ہوتے۔ یہ فطرہ کے حوالے سے تھوڑا سا اس کو دوبارہ بتائیں کہ وہ کیا ماشاءاللہ تحریک تھی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہم آج تک یہ سمجھتے آ رہے تھے کہ فطرہ جو ہے نا وہ یہی ہے جو گندم اسی کے اوپر فطرہ دینا ہوتا ہے، لیکن آج ایک مزید واضح ہوا اور شریعت کے ایک بہت خوبصورت پہلو کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی کہ یہ فطری کی اماؤنٹ، یہ تو کم سے کم والی اماؤنٹ ہے، منیمم ہے۔ کشمش، کھجور اور جو شریف، یہ تین وہ ہیں جن کا وزن 4 کلو سے 160 گرام کم۔ تو اب اگر کشمش کے مطابق اگر کوئی فطرہ دینا چاہے تو وہ 2600 روپیہ پر پرسن فی بندہ، اور کھجور کا 1300 روپیہ، جو شریف کا 250 روپیہ، گندم کا 100 روپیہ بنتا ہے۔ اور یہ ہمارے پاکستان میں ایسا ہر ملک والا اپنے یہاں وزن اور یہاں کے کے ریٹ کو حساب سے چیک کر وہ لے کرے۔ گا۔ عید کے دن فطرہ نکالا جاتا ہے، ہر چیز عید کے دن، کھانا پینا بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ لباس، عمدہ سے عمدہ گھڑی، عمدہ سے عمدہ جوتے، لیکن جب اللہ کی راہ میں فطرہ دینا ہے تو سب سے کم، اللہ لویسٹ کیٹیگری، امیر سنت صاحب نصاب نہیں ہے، مگر آپ نے فرمایا کہ میں اپنا فطرہ کشمش کے حساب سے دوں گا، وہ 2600 روپے۔ واہ واہ واہ، ایسے بھی تو ڈبل فائدہ ہو گیا نا کہ ہم فطرہ دیں، یہ رقم بھی ہمارے اکاؤنٹ میں آخرت کے جمع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہم جس تنظیم کو، جس تحریک کو یا جس کو بھی دیں گے، ہاں بھی فطرہ دیں، یہ تو احادیث کے ذریعے ثابت ہے۔ تو وہ مطلب ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے نا کہ یہ مطلب کہ آج لائیں ان کو چندہ بڑھانا ہے تو یہ اپنا فطرہ بڑھانے کے لیے، ڈیفینیٹلی کہ دعوت اسلامی چندہ بڑھانے کی بات کرتی ہے، لیکن یہ ایک اچھا پہلو سامنے آیا کہ اس میں حاجت مندوں کا، ضرورت مندوں کا، اب وہ فرد ہوگا تنظیم ہو،
माशाअल्लाह, سب کا بھلا ہے، مگر سب سے زیادہ بھلا تو اس کا ہے نا جو دے رہا ہے. वाह वाह वाह, اب یہ دیکھیے کہ قربانی واجب ہے، لیکن جب قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں نا، اچھا جانور خریدتے ہیں، لوگ تعریف کرتے ہیں. اب یہاں کوئی تعریف نہیں کرتا. اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے. ہر آدمی اپنی ہر حسب استطاعت دے گا. ہم ہر چیز میں ہاتھ کھول دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کھل جائے تو یہاں کھول دیجیے.